الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، اس سے پہلے سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور سورہ فاتحہ کی تفسیر میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ آج انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے سورہ بقرہ کو شروع کیا جائے گا۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ میں بتا دوں کہ سورہ بقرہ یہ مدنی ہے۔ اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ سورہ بقرہ یہ مدنی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے یہی صورت نازل ہوئی، سوائے اس آیت کے کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ إِلَى اللَّهِ، کہ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر بمقام مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 286 آیتیں اور 40 رکوع ہیں، 6121 کلمے، 25,500 حروف ہیں۔ پہلے قرآن مجید فرقان حمید میں سورتوں کے نام نہ لکھے جاتے تھے، یعنی اس سے پہلے سورتوں کے نام نہیں لکھے جاتے تھے، بلکہ یہ جو طریقہ ہے یہ حجاج نے نکالا ہے۔ ابن عربی کا قول ہے کہ سورہ بقرہ میں 1000 امر ہیں، 1000 نہیں ہے، یعنی امر سے مراد یہ ہوتی ہے کہ 1000 حکم ہے، 1000 حکم ہے کہ یہ کام کرنے، 1000 نہیں ہے کہ ان کاموں سے رکنا ہے، رکنے کا حکم ہے۔ 1000 بار کرنے کا حکم ہے، 1000 کام کرنے کا حکم ہے، اور 1000 کاموں سے رکنے کا حکم ہے۔ 1000 اس میں خبریں ہیں، یعنی 1000 خبریں دی گئیں، اور اس کے اخذ میں برکت ہے اور اس کے ترک میں حسرت ہے، یعنی جو اس کو پڑھتا رہتا ہے، جس نے اپنا معمول بنا لیا اس کو پڑھنے کا، تو اس کے لیے برکتیں ہی برکتیں ہیں، اور جو اس کو ترک کر دے گا، جو اس کو چھوڑ دے گا، اس کے لیے پھر حسرتیں ہی حسرتیں ہیں۔ اہل باطل جادوگر اس کی استطاعت نہیں رکھتے، یعنی جو اہل باطل لوگ ہیں، جادوگر ہیں، وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتے، اس کے مقابلے میں طاقت نہیں رکھتے۔ جس گھر میں یہ سورت پڑھی جائے اس گھر میں 3 دن تک، یعنی 3 دن تک سرکش شیطان اس میں داخل نہیں ہوتا۔ کہ جس گھر میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے اس گھر میں اللہ کے فضل و کرم سے، اس سورت کی برکت سے 3 دن تک سرکش و شیطان اس میں داخل نہیں ہوتا۔ مسلم شریف کی حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے، یعنی جس گھر میں یہ سورت پڑھی جائے، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ کے مطابق اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ بہقی و سعید بن منصور نے حضرت مغیرہ سے روایت کی کہ جو شخص سوتے وقت سورہ بقرہ کی 10 آیتیں پڑھے گا، یعنی جب سونے لگا
تو سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی 10 آیتیں پڑھے گا تو اللہ کے فضل و کرم سے قرآن مجید فرقان حمید اس کو نہیں بھولے گا۔ یعنی یہ خاص کر حافظوں کے لیے بات ہے کہ حافظوں کو قرآن مجید فرقان حمید یاد رکھنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ ان کے لیے یاد رکھنا یہ ضروری ہے، فرض سمجھے، یہ فرض ہے قرآن مجید کو یاد رکھنا۔ جب حفظ کر لیا، زبانی اس کو یاد کر لیا، تو یاد کرنے کے بعد اس کو بلانا یہ گناہ ہے۔ تو بلانے سے بہتر یہ ہے کہ یاد کر لینا اس کو۔ تو یاد کرنے کے لیے ہمیں یہ چیز مل گئی کہ ہم اگر روزانہ رات کو سوتے وقت قرآن مجید فرقان حمید میں سے اس سورت کی 10 آیتیں تلاوت کر لیں گے تو اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کبھی بھی نہیں بھولے گا۔ کیونکہ جب بندہ کسی چیز کے ساتھ پیار کرنا شروع ہو جاتا ہے، کسی چیز کو اپنا ساتھی بنا لیتا ہے، تو پھر وہ اپنی برکتیں بھی اس کو عطا کرنا شروع کر دیتی ہے۔ یعنی وہ جو چیز ہوتی ہے وہ اس کو اپنی برکتیں بھی عطا کرتی ہے۔ تو جب ہم قرآن مجید کی 10 آیتیں پڑھیں گے روزانہ، رات کو سوتے وقت سورہ بقرہ کی 10 آیتیں پڑھیں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں کبھی بھی قرآن مجید فرقان حمید کو بھولنے نہیں دے گا۔ وہ 10 آیتیں کون کون سی ہیں؟ وہ 10 آیتیں یہ ہیں کہ 4 آیتیں پہلی، یعنی جو پہلی 4 آیتیں ہیں الف لام میم سے لے کر وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ تک، یہ 4 پہلی آیتیں ہیں۔ اگر ان کو ہم پڑھیں گے اور اس کے بعد ایک آیت الکرسی ہے اور اس کے بعد آیت الکرسی کے بعد والی 2 آیتیں ہیں اور 3 آخری آیتیں، یعنی اس سورت کی جو 3 آخری آیتیں ہیں، یہ 10 آیتیں اگر ہم روزانہ پڑھنا شروع کر دیں تو اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ کی برکت سے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کو نہیں بھولنے دے گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم قرآن مجید فرقان حمید کے پکے اور مضبوط حافظ بن سکتے ہیں۔ اس کے بعد طبرانی اور بہیقی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم میت کو دفن کرو تو میت کو دفن کر کے قبر کے سرہانے سورہ بقرہ کی اول آیتیں اور میت کے پاؤں کی طرف سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھا کرو۔ اس سورہ مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ایک ایسی کتاب نازل فرمانے کا وعدہ فرمایا تھا جو نہ پانی سے دھو کر مٹائی جا سکتی ہے اور نہ وہ پرانی ہو سکتی ہے، یعنی نہ تو پانی سے دھل کر مٹ سکتی ہے اور نہ کبھی وہ کتاب پرانی ہو سکتی ہے۔ جس طرح کہ ہم جب بھی قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھتے ہیں تو اس وقت ہمیں نیا محسوس ہوتا ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کبھی ہم نے یہ آیت پڑھی ہی نہیں ہے، اور جب ہم اس کے ترجمے کو، اس کے تفسیر کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی کے متعلق اور بہت سارے معاملات کے متعلق نئی نئی چیزیں ملتی ہیں۔ بندہ جتنا بھی پڑھ لے اس کتاب کو کبھی بھی بور نہیں ہوتا، بلکہ ہمیشہ اس سے فیضیاب ہوتا رہتا ہے، ہمیشہ اس کی برکتیں حاصل ہوتی رہتی ہیں۔ تو جب قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا تو فرمایا ذالک الکتاب، کہ وہ کتاب معودیہ ہے، یعنی یہ وہ کتاب ہے کہ لا ریب فیہ، کہ اس میں شک نہیں ہے، یعنی کسی قسم کا بھی اس میں شک نہیں ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے
بنی اسرائیل سے ایک کتاب نازل فرمانے اور بنی اسماعیل میں سے ایک رسول بھیجنے کا وعدہ فرمایا تھا۔ تو جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ طیبہ کو ہجرت فرمائی، جہاں یہود باکثرت تھے، یعنی مدینہ طیبہ کے اندر بہت سارے یہودی تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیہ کریمہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ نازل فرما کر وعدے کے پورے ہونے کی خبر دے دی۔ یہ اس کا شان نزول ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں روزانہ کی بیس پہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک